يا علي الطهر يا مجدا تسامى يا مدار الحق يا معنى الخلود. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا پروگرام شرح دعائے کمیل میں آپ سبھی کا استقبال اور خیر مقدم ہے، جس میں ہم آپ کی خدمت میں دعائے کمیل، جو دعاؤں میں عظیم سرمایہ ہے اور بہت ہی عظیم دعا ہے، جس کے لیے خود امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفارش، گزارش، وصیت کی ہے کہ ہر شب جمعہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ یا زندگی میں ایک مرتبہ دعائے کمیل کو ضرور پڑھیں. یعنی زندگی میں ایک مرتبہ کا مطلب کہ اسے سمجھ کر غور و فکر کر کے دعائے کمیل کا مطالعہ کریں، اس لیے کہ دعا ہو کہ اچھی صفتیں ہوں کہ بری صفتیں ہوں، ان سب کا تعلق غور و فکر سے ہے. فکر ہی سارے فضائل، اچھی فکر فضائل دیتی ہے، فضائل سے نوازتی ہے، اور بری فکر جو ہے گندگی، نجاستوں اور پلیدگیوں سے نوازتی ہے. اس اعتبار سے اچھی فکر رکھنا ثواب ہے. اور چونکہ یہی بات دعا کے سلسلے میں یہ فکر ہے کہ انسان غور کرے کہ اس ساری کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ سب کے سب دست کرم پروردگار سے پل رہی ہے، اور جب دست کرم پروردگار سب کو دے رہا ہے تو مجھے بھی اسی کی بارگاہ میں جانا چاہیے. اور انسان کی یہ فکر انسان کو تمام لوگوں سے بے نیاز کر دیتی ہے. اور دوسری ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو لوگوں کے ہاتھوں میں چیز ہوتی ہے، جو اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے وہ غنی ہو جاتا ہے. اس لیے نہج البلاغہ کی یہ وصیت و نصیحت و سفارش اسی لیے کی گئی ہے کہ تاکہ انسان غور و فکر کرے کہ خدا کے دست قدرت میں کیا کیا ہے اور خدا کی قدرت میں کیا نہیں ہے. کوئی ایسی ہماری آرزو اور تمنا نہیں ہے جو خداوند عالم کی قدرت میں نہ ہو. اسی لیے یہی غور و فکر انسان کو مومن، مجرم، اچھا، برا، سب کچھ یہی فکر بناتی ہے. اچھی فکر فضیلتیں عطا کرتی ہیں اور بری فکر جو ہے انسان کے یہاں گندگی پیدا کرتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کر دیتے ہیں. ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد میں 2 آدمی داخل ہو. جب یہ دونوں داخل ہو رہے تھے تو ایک فاسق تھا، گناہگار تھا، مجرم تھا، اور دوسرا جو داخل ہو رہا تھا وہ مومن تھا، اچھا تھا، مخلص تھا. لیکن اب جو یہ مسجد سے باہر پلٹ رہے ہیں، جو مومن تھا وہ فاسق ہو چکا تھا اور جو فاسق تھا وہ مومن ہو چکا تھا. چونکہ اس کے اندر جو مومن تھا، اس کے اندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ مجھ سے اچھا کون ہے، اس لیے کہ میں نے تو بڑی عبادتیں کی ہے. یہ فکر غلط ہے. تو غلط فکر نے اسے فاسق بنا دیا، اس کے سارے اعمال رد کر دیے گئے. اور جو فاسق تھا، گناہگار تھا، اس کے یہاں یہ فکر پیدا ہوئی کہ مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے، کون سا گناہ ایسا ہے جو میں نے نہیں کیا. اس کے اندر ندامت پیدا ہوئی، شرمندگی پیدا ہوئی. اس شرمندگی کی فکر نے اسے ایمان میں داخل کر دیا. تو اس اعتبار سے دعائے کمیل کی یہ وصیت، یہ سفارش، یہ نصیحت اس لیے کی گئی ہے کہ انسان غور و فکر کرے، اور غور و فکر ہی انسان کو اچھا یا برا بناتی ہے، بزدل یا سخی بناتی ہے، شجاع یا بہادر بناتی ہے. سب کچھ فکر کا کمال ہے. جس کی جتنی فکر اور سوچ ہوگی ویسا ہی وہ مضبوط انسان ہوگا. اسی لیے دعائے کمیل میں بھی اسی فکر کی بات کی گئی ہے. اور دعا کی عظمت کے سلسلے میں یہ آیہ کریمہ ہی کافی ہے جس میں ارشاد ہوتا ہے، قُلْ مَا یعبأ بِکُمْ رَبِّی لَوْلَا دُعَاؤکُمْ. اے پیغمبر، بندگان خدا سے یہ پیغام پہنچا دیجئے کہ اگر ان کی دعائیں نہ ہوتی تو ہم ان کی پرواہ بھی نہ کرتے. اس سے پہلے ہماری گفتگو دعائے کمیل کے سلسلے میں ان باتوں کے سلسلے میں ہوئی تھی. ارشاد ہوتا ہے، اللہم انی اسألک سؤال خادع متذلل خاضع ان تسامحنی وترحمنی وتجعلنی بقسمک راضیا قانیا وفی جمیع الاحوال متواضعا.
اس سلسلے میں ہماری گفتگو ہوئی تھی، پروردگارہ میں ذلت و خضوع و خشوع کے ساتھ تیری بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، لہٰذا مجھے میرے حال سے میں تیری بارگاہ میں تیری رحمت کے ساتھ سوال کر رہا ہوں، مجھ پر رحم نازل فرما، اور جو کچھ میرے مقدر میں ہے پروردگارہ مجھے قناعت کی توفیق عنایت کر دے، وفی جمیل احوال متواضعہ، اور پروردگارہ مجھے ہر حالت میں تواضع و انکساری کی توفیق عنایت فرما۔ آج ہماری گفتگو اس دعائے کمیل کے اگلے فقرے کے سلسلے میں ہوگی۔ ارشاد ہوتا ہے، اللہم و اسألک سؤال من اشتد فاقتہ، خدایا میرا سوال اس بے نوا جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہوں۔ واقعاً اگر دیکھے جائیں تو ہم بہت ہی نہایت فاقوں میں زندگی گزارنے والے ہیں، اگر خداوند عالم کا دست قدرت نہ ہو تو اسی کی بارگاہ میں آپ دیکھیے کہ جو کچھ بھی ہم غذا کھا رہے ہیں، پہن رہے ہیں، جو کچھ حاصل کر رہے ہیں، سب پروردگار عالم کی ہی بارگاہ میں ہے۔ اگر وہ ایک لمحے کے لیے دست قدرت ہٹا لے اور پروردگار عالم کی رحمت نظر ہماری طرف نہ ہو تو یقینی صورت میں نہ کوئی ہمیں کھلا سکتا ہے اور نہ کوئی ہمیں پہنا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ جو ہے قحط اور خشک سالی پڑ گئی، اور قحط اور خشک سالی کا نتیجہ یہ ہوا بس فقط اس کی ساری کائنات انسان کی خدمت کر رہی تھی، مگر بارش نے اپنا منہ بند کر لیا تھا، آسمان سے جو برسنے والی بادل بارش ہے وہ رک گئی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری زمینیں بے نور ہو گئی۔ اگر دیکھا جائے تو کتنا محتاج اور کتنے شدید فاقے ہیں اس انسان کے، کہ اتنے کہ اگر ایک بارش اپنا منہ بند کر لے اور برسات نہ ہو تو انسان کے لیے پانی کے پینے کے گنجائش ختم ہو جائے، اور پینے کا پانی اور بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے یہ پانی، ایک پانی کو ہی اگر انسان اپنی زندگی سے نکال دے تو کتنے شدید فاقے ہیں اس کے، کتنا فقیر ہے یہ انسان۔ ایک پانی ہی ایسی چیز ہے جس کے سلسلے میں یعنی ہر چیز میں استعمال ہے، ہمیں بدن صاف کرنا ہے، نہانا ہے تو پانی کی ضرورت ہے، کپڑے دھلنے ہیں تو پانی کی ضرورت ہے، زمین کی آب بیاری، پھل اور یہ ساری سبزی، ساگ سبزی، سب کچھ کا وجود، زندگی کا وجود پانی سے ہے۔ اور اس کے باوجود بھی اگر فقط برسات اپنا منہ نہ کھولے اور بادلوں سے یہ رم جھم بارش نہ گرے تو کتنے شدید ہے انسان کے فاقے۔ اسی بات کی طرف خداوند عالم کے اس احسان و کرم کی طرف امیر المومنین ان الفاظ میں توجہ دلا رہے ہیں، اللہم و اسألک سؤال من اشتد فاقتہ، خدایا میرا سوال اس بے نوا جیسا ہے جس کے شدید فاقے ہیں، اور اس کی بارگاہ میں انسان کو جو ہے توجہ کرنی چاہیے کہ پروردگار عالم جس کے ہاتھوں میں کل اختیار ہے، ہمارے تو فاقے شدید ہیں، ہم پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر دیکھتے ہیں تو خداوند عالم کی شان کبریائی یہ ہے جو ہمیں قرآن مجید کی آیت میں ملتی ہے، اور قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس اتنے بے نوا فاقے ہیں، اتنی شدت کے ساتھ اس کی زندگی گزرتی ہے، وہ کیسے غرور کے عالم میں پہنچ سکتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں امام محمد باقر علیہ السلام کی پیش کرتا ہوں، جس میں امام نے یہ بات فرمائی ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کے اعتبار سے ذرا سا غور کرنا چاہیے، وہ تھوڑی سی اگر دولت اس کے پاس آ جائے تو نشے میں چور نہ ہو، مغرور نہ ہو، دولت کے نشے میں جو ہے غرور میں مبتلا نہ ہو جائے، اس لیے کہ یہ سکے، یہ دولت، یہ جو ہے سونے کے ڈھیر، یہ چاندی کے انبار انسان کو کچھ بھی نہیں دے سکتے اگر بارش جیسی نعمت اپنا رخ موڑ لے، ہوا جیسی قدرت خدا کا اظہار کرنے والی دولت اگر اپنا رخ چینج کر لے، یا ہواؤں میں وہ برکتیں پیدا نہ ہو جو ہواؤں میں پروردگار عالم نے برکتیں رکھی ہے، یا تھوڑی دیر کے لیے ہوائیں جو ہے خاموش ہو جائیں، مثلا چلنا بند ہو جائیں، تو انسان کے کتنے شدید فاقے ہیں کہ انسان ہواؤں کو خلق نہیں کر سکتا اور اس کے بغیر جی بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تو خدا کی نعمتیں ہیں کہ اس نے ساری چیزوں کو مہیا کیا ہے، پانی کو، ہواؤں کو، غذا کو، تو اس سونے جیسی یا دولت یا پیسے جیسی چیز پہ نشہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا اگر ہوا بند ہو جائے تو کیا کر لے گی یہ پیسے؟ جیسے آکسیجن کی کمی پڑ گئی تھی ابھی کچھ دنوں پہلے، اور آکسیجن کو حاصل کرنے کے لیے سارے سکے، ساری دولتیں داؤں پہ لگائی جا رہی تھی، اور پھر بھی آکسیجن اگر نہیں ملتی تھی تو انسان کا جو ہے آخری رخصت کا وقت آ جایا کرتا تھا، اور انا للہ و انا الیہ کہہ کے انسان جو ہے اپنی زندگی کو خاموش کر لیا کرتا تھا۔
تو اس لیے ہمارے فاقے کتنے شدید ہیں اور ہم کتنے بے نوا ہیں اور کتنے فقیر ہیں، اور جس کی بارگاہ میں ہم دست طلب دست سوال پھیلا رہے ہیں اور جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں میرے مالک میرا سوال تیری بارگاہ میں اس بے نوا کے جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہیں۔ وہ کیسا ہے؟ قرآن مجید میں اس کے صفات کمالیہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل حکومت ہے اور خدا ہر شے پر قادر ہے۔ یعنی دیکھیے امیر المومنین صلاۃ والسلام کا جو یہ فقرہ ہے جس میں امام نے ارشاد فرمایا اللہم انی اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقتہ، پروردگارہ میرا سوال اس بے نوا کے جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہیں۔ واقعاً اگر دیکھا جائے ہم بارش کے محتاج، ہم پانی کے محتاج، ہم ہوا کے محتاج، ہم غذا کے محتاج، ہم جگہ کے محتاج، یہ ساری فقیری ہی تو ہے، یہ سب فاقے ہی تو ہیں۔ اگر ہوا چل جائے تو ہم جی نہیں سکتے، کتنے محتاج ہیں۔ اگر بارش اپنا رخ موڑ لے اور بارش اپنے دروازے کو بند کر لے تو یقیناً ساری کائنات جھلس جائے گی اور انسان کے چہرے بلکہ درخت ہریالی خشک سالی میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس اعتبار سے مگر جس کی بارگاہ میں ہم جا رہے ہیں یعنی ہم تو اتنے فقیر ہیں، اتنے بے نوا ہیں جن کے فاقے شدید ہیں، اور جس کی بارگاہ سے ہم طلب کر رہے ہیں، اب دیکھیے انسان کی عزت کتنی بڑھ جائے گی۔ جس کی بارگاہ سے ہم طلب کر رہے ہیں، جس کی بارگاہ میں آئے ہیں، وہ کس شان و شوکت کا مالک ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اللہ کے لیے زمین و آسمان کی کل حکومت ہے اور ہر شے پر قادر ہے۔ وہ ہواؤں کو، ان جو ہوائیں موجود ہیں ان کو ختم کر کے اور دوسری ہوائیں پیدا کرنے پہ قدرت رکھتا ہے۔ یہ دریا، یہ سمندر، یہ پانی، یہ کائنات جو چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، اور جو یہ کائنات میں نعمت روا دوا ہے، وہ اسی نظام کو ہی الٹ پلٹ کرنے کے بعد ایک نیا نظام قائم کرنے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ اس پوری حکومت اور پوری سلطنت کو جو ہے ختم کر کے ایک نئی دنیا آباد کرنے پہ قادر ہے۔ وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے اور ہم ہر چیز کے ضرورت مند اور نیاز مند ہیں، ہر چیز کے ضرورت مند۔ اس کے بعد قرآن مجید دوسری آیہ کریمہ میں ارشاد ہوتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کے لیے زمین و آسمان اور ان کے درمیان کی کل کائنات ہے اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ خدا کی طرف یہ کائنات بڑھ رہی ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یحیی ویمیت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَیْءٍ قدیر، آسمان و زمین کا کل اختیار اسی کے پاس ہے اور وہی حیات و موت کا دینے والا ہے اور ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں للہ ملک السماوات والارض یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ ہی کے لیے زمین و آسمان کا ملک ہے، جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے عذاب کرتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید میں بندوں کی بھی فقیری کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ امیر المومنین نے کہا اللہم اسألک سؤال من اشتدت فاقتہ، پروردگارہ میرا سوال اس بے نوا جیسا ہے جس کے فاقے شدید ہیں۔ اس کی طرف قرآن مجید میں بھی اشارہ کیا گیا ہے، ارشاد ہوتا ہے انسانوں کی بے نوائی، انسانوں کی فقیری کس قدر ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم سب اللہ کی بارگاہ کے فقیر اور اللہ صاحب دولت اور قابل حمد و ثنا ہے۔ تو انسان اگر دیکھے تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں واقعاً مکمل طور پر سراپا حقیر و تقصیر اور فقیر ہے یہ انسان۔ اس اعتبار سے انسان کوئی بھی قدرت اور طاقت نہیں رکھتا، خدا کی ہی دی ہوئی سب طاقتیں انسان کے ہاتھوں میں پیروں میں۔ تو اس اعتبار سے انسان کو اگر یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ ساری طاقت و قدرت خدا کی ہی طرف سے ہے اور ہمیں جو ہے خداوند عالم کی ہی طرف سے عطا ہونے والی ہر نعمت اسی کی طرف سے ہے، تو انسان کے شکر میں اضافہ ہو جائے گا اور انسان ملنے والی چیزوں پہ جو ہے کبھی غرور نہیں کرے گا۔ وہ حدیث جو میں نے آپ کی خدمت میں پہلے شروع کی تھی، جو شاید میں بھول گیا، جس میں امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انسان تیری ابتدا نطفے سے ہے اور تیری انتہا موت پر ہے۔ ایک دن تو زندگی میں پہلا قدم رکھتا ہے اور دوسرے دن تو مردار بن جاتا ہے۔ اسی بیچ کی زندگی میں نطفے سے میت تک تیری زندگی میں کیا ہونے والا ہے جس کی تجھے خبر بھی نہیں ہے۔ تو اس زندگی کے
درمیانی وقفے میں ذرا غور کر، سوچ سمجھ کہ تو اپنی یہ زندگی کن کاموں میں خرچ کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کتنی عظیم حدیث ہے، یعنی جو ہماری مختصر سی زندگی کا وقفہ ہے نطفے سے میت تک، اس میں اگر ہم غور کریں تو ہم بہت اپنے سوچتے ہیں کہ مثلا پڑھائیں گے لکھائیں گے، بیٹوں کو یہ کرائیں گے، بچوں کو یہ کرائیں گے، بیٹیوں کو یہ کرائیں گے، ایسا کریں گے ویسا کریں گے، مگر کس کو کیا خبر ہے کہ کل جو ہے جن کے بارے میں ہم بہت عظیم سپنے سجائے ہوئے ہیں، کل وہ موت کے گھاٹ اتر جاتے ہیں اور ہمارے سارے کے سارے سپنے سجائے ہوئے ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے امام فرما رہے ہیں نطفے سے تیرا آغاز ہے، میت پہ تیرا انجام ہے، اور اس بیچ کی زندگی کے بارے میں تجھے خبر نہیں ہے کہ کیا تیرے ساتھ ہونے والا ہے، تو کہاں مرنے والا ہے، کہاں سے رزق پہنچنے والا ہے۔ اس اعتبار سے تو اپنی سلسلے میں مال و دولت کے نشے میں آ کے غرور نہ کر، تجھے تو یہ خبر ہی نہیں ہے کہ تجھے کہاں عزت ملنے والی ہے، کہاں ذلت ملنے والی ہے۔ اس لیے ہمیں جو ہے اللہ کی بارگاہ میں ہم واقعاً فقیر سراپائے تفسیر ہے، سراپائے تقصیر ہے۔ اس لیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں امام علی علیہ السلام نے ان الفاظ میں اپنی دعا کو پیش کیا ہے، اللہم واسألک سؤال من اشتدت فاقتہ، پروردگارہ میرا سوال تیری بارگاہ میں اس بے نوا کے جیسا ہے جو بالکل جس کے فاقے شدید ہے اور اس کی زندگی فاقہ ہی فاقہ ہے اور اس کی زندگی میں فقیری ہی فقیری ہے۔ واقعاً اگر ہم دعائے کمیل کے ان جملوں پر غور کریں گے، فکر کریں گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی، اور جب خدا کی معرفت انسان کو حاصل ہو جاتی ہے تو بندہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے۔ اس لیے یہ سفارش کی گئی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ دعائے کمیل کا مطالعہ کریں، اپنی زندگی میں ایک مرتبہ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا پھر کم سے کم ہر شب جمعہ ضرور پڑھیں، اس لیے کہ دعائے کمیل بہترین دعا ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ توفیق دے کہ ہم دعائے کمیل کا مطالعہ کریں اور ہماری زندگی میں دعائے کمیل آئے، اور انشاءاللہ ہم اس کے بعد اس کے اگلے فقرے کو لے کے حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں۔ تب تک کے لیے دیکھتے رہیے گا ہمارا یہ پروگرام شرح دعائے کمیل، پھر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔